السلام علیکم ناظرین، میں وسام درانی اور آپ کو پروگرام میں ویلکم کہتا ہوں ناظرین۔ کل کی جو ایک بہت بڑی خبر تھی جس کو کہ ہم نے کل کے پروگرام میں جو تھا تھوڑا سا ڈسکس بھی کیا تھا، وہ تھا فیلڈ مارشل جنرل آصم منیر صاحب اور امریکہ کے جو صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، ان کے درمیان میں ایک ملاقات تھی، ون ون ملاقات۔ تو اس پہ ہم لوگ ڈسکشن کر رہے تھے، لیکن بات یہ تھی کہ کیونکہ کل ہمارا پروگرام 7 سے 8 بجے ہوتا ہے اور پاکستان وقت کے مطابق جو میٹنگ جو تھی وہ تقریباً رات کو 10 بجے کے قریب جو تھی وہ میٹنگ ہوئی ہے، ون ون میٹنگ ہوئی ہے۔ اس میں کیا چیزیں ہوئی ہیں، کیسے ہوئی ہیں، اس کے بعد جو ایک مشترکہ بیانیہ جو تھا ایز سچ تو وہ نہیں آ سکا، لیکن پاکستان کے دفتر خارجہ کی جانب سے جو بیان آیا، اور اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ایک رسمی اور غیر رسمی سی جو گفتگو کی ہے صحافیوں کے ساتھ، اس پہ ہم یقینی طور پہ ہم چیدہ چیدہ گفتگو کریں گے۔ لیکن ایک چیز انتہائی جو اس میں نوٹ کرنے والی ہے کہ اس ملاقات سے پہلے جو تھا ڈونلڈ ٹرمپ نے جو تھا وہ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کو ٹیلی فون کال پہ لیا اور ان کے ساتھ تقریباً کو آدھا گھنٹہ شنید یہ ہے کہ تقریباً آدھا گھنٹہ ان کے ساتھ گفتگو کی، اور اس کے بعد انہوں نے پھر جو ہے وہ جنرل آصم منیر صاحب کے ساتھ جو ہے یہ ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ اور اس کے اندر کیا چیز نکلتی ہے، ابھی فی الحال جو قیافے ہیں وہ ہم لوگ بہت زیادہ لگا رہے ہیں، لیکن ایکچوئل جو گفتگو ہوئی ہے اس کے بارے میں تو کوئی بندہ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ یہ سینہ بسینہ گفتگو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دو احباب کے درمیان میں تھی۔ لیکن اس کے باوجود بھی بھارتی میڈیا جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ تشنج کا شکار رہا ہے اور کولنج کا وہ شکار رہا ہے۔ ان کی جو گفتگو اور ان کی جو رپورٹنگ جو تھی وہ تو نہ صرف پاکستان کے خلاف جو تھی وہ تھی، لیکن جو فیلڈ مارشل جو ہے آصم منیر صاحب کے بارے میں بھی جو ان کی جو گفتگو ہے وہ کافی زیادہ اخلاق سے گری ہوئی تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میں دیکھتا ہوں تو پاکستان میں تحریک انصاف کے جو مسلسل پیجز ہیں، ان کے ووٹرز ہیں، ان کے سپورٹرز ہیں، ان کے جو چھوٹے چھوٹے گروپس بنے ہوئے ہیں یا ان کے جو بڑے بڑے گروپس ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، وہاں پہ مسلسل جو ہے وہ فیلڈ مارشل کو جو ہے وہ لعنت اور ان کے اوپر جو ہے وہ تبرہ مسلسل کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کل جو ایک اور جو وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ کہ جیسے ہی ان کی جو میٹنگ شروع ہوئی ہے وہاں پہ وہ ایک ٹرالر کو لے کے آئے اور اس کے اوپر جو ان کے خلاف جو تھا وہ جو کمپین انہوں نے باقاعدہ وہاں پہ شروع کی، اور وہاں پہ انہوں نے ان کے خلاف مظاہرہ کرنے کی بھی کوشش کی، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیونکہ جو آزادی رائے جو وہ تو ہر جگہ پہ، چاہے وہ پاکستان ہو، بھارت ہو، امریکہ ہو، آسٹریلیا ہو، دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، آپ اپنی بات کو کہہ سکتے ہیں، لیکن ایک ملک کا جو ہے وہ آرمی چیف آپ کہہ لیں یا اس کا فیلڈ مارشل جو ہے وہ اگر سربراہ فوج کا اگر وہ کسی ملک کے صدر نے اگر اس کو اپنی ذاتی حیثیت میں اگر ان کو بلایا ہے اور اس کے بعد ان کی ملاقات ہو رہی ہے تو ان کے خلاف اس قسم کی گفتگو کرنا، ان کے خلاف کمپین کرنا، وہ یقینی طور پہ پورے ملک کے خلاف جو ہے وہ ایک چیز جاتی ہے۔ لیکن خیر ہے، کوئی بات نہیں، ان کا اپنا ایک مزاج ہے، ان کی اپنی سیاست کا طریقہ ہے، ان کے اپنے مسائل ہیں، ان پہ ہم گفتگو کرنے کے لیے آج ان اسپیسیفکلی چیزوں پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہم جو ہے ڈائریکٹلی امریکہ میں ہی چلتے ہیں، اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں عفان وحید صاحب، جو کہ کنزرویٹو ڈیموکریٹک پارٹی سے جو ہے ان کا تعلق ہے، پاکستانی ہے، وہاں پہ بزنس کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ میں تصحیح کر دوں، جی، کنزرویٹو ریپبلکن پارٹی۔ کنزرویٹو ریپبلکن پارٹی، ٹھیک ہو گیا سر، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ جی اچھا عفان بھائی، مجھے یہ بتائیں سب سے پہلے تو سر آپ کو مبارک ہو سر، آپ کے اگر بینگ اے پاکستانی امریکن، آپ کے لیے تو بڑے فخر کی بات ہے کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل کو جو ہے وہ صدر امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ لنچ پہ بلایا یا جو بھی ان کو کھانے پہ بلایا۔ اور اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کے کسی بھی آرمی چیف کو یا پاکستان کی آرمی کے کسی ریپریزنٹیٹو کو یا ہیڈ کو جو ہے وہ اس طرح وہ نہیں بلایا گیا۔ اس سے پہلے اگر میں مشرف صاحب کی بات کرتا ہوں یا ضیاء الحق صاحب کی بات کرتا ہوں تو وہ بطور پاکستانی صدر جو تھے وہ وہاں پہ گئے۔ تو سر آپ کیسا فیل کرتے ہیں سر؟ دیکھیں، انہوں نے امریکن جو پالیسی میکر ہیں انہوں نے اس کو بلایا ہے جو فیصلہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے، ٹھیک ہے، جس کے پاس ایکچوئل ریئلسٹک پاور ہے۔ انہوں نے بات اسی سے کی ہے، کیونکہ باقی سب کیریکٹر سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سیدھا جہاں پہ ایکشن ہونا ہے، جس نے کچھ کیپیبلٹی رکھنی ہے کرنے کی، انہی سے بات کرنی چاہیے۔ ٹھیک۔ لیکن سر میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ بینگ اے پاکستانی سر آپ کیسا فیل کر رہے ہیں اس چیز کو سر؟ کیونکہ پاکستان کی سر کو ویٹیج بننی شروع ہوئی۔ اب لوگ یہ پوچھ رہے ہیں، ایون امریکہ میں لوگ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی جب خان یونس میں ہسپتال ہٹ ہوتا تھا تو آپ کہتے تھے جی وہاں پہ ٹیرر گروپ ہے، اب جی جی کیسا لگتا ہے؟ اب جب اپنا ہسپتال ہٹ ہوا ہے تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ہیومن رائٹس کی اور وار کنونشنز کی
खिलाफ वर्जी हो रही है। जी जी, जिनेवा कन्वेंशन तो की आप खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। जी हाँ, देखें वो अब when the shoe is on the other foot, तो फिर आपको पता चलता है कि अब हमें महसूस हो रहा है कि क्या करना है। उन्होंने कोई रास्ता ढूंढना है, क्योंकि ईरान के पास तो फ्रॉम इंटरनेशनल रिकग्निशन कोई वेपन्स नहीं है। सही। तो अगर इसराइल इस्तेमाल करता है वेपन, तो फिर उसको दुनिया में अकेला रहना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिकन पब्लिक भी इस जंग के फेवर में नहीं है। मैं आपको बड़े रिपब्लिकन नाम बता रहा हूं, जी जी। मतलब मार्जरी टेलर ग्रीन, माइक गेट्स, ये बड़े रिपब्लिकन नाम है जिन्होंने ओपनली अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट की मुखालफत की है। इवन बड़े पॉलिटिकल रिपब्लिकन कमेंटेटर्स लाइक टकर कार्लसन, स्टीव बैनन, इन सब ने कहा है कि हमें इस जंग में कोई फरीक नहीं बनना। सही सर, ठीक है। और ये डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के लोग हैं। ठीक हो गया। अच्छा सर, देखिए अगर जिस तरह अभी आपने बात की कि जो इंटरनली जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है इस सारी चीजों के ऊपर, तो दूसरी जानब ये कहा जा रहा था, जैसा अभी आपने भी बात कही है कि जो जनरल हाफिज आसिम मुनीर साहब है वो एक कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं, या पाकिस्तान जो है कलीदी किरदार अदा कर सकता है इस जंग को रोकने के अंदर। तो लेकिन अगर दूसरी जानब देखा जाए तो जो हमारा फॉरेन ऑफिस है उसकी जानब से, और खास तौर पे जो ISPR है उसकी जानब से, तो बाकायदा तौर पे जो बयान जो जारी किया गया है उसके अंदर तो यही लिखा है कि हम जो है पाकिस्तान जो है वो हर सूरत में जो है वो ईरान के साथ खड़ा है, सफारती सतह के ऊपर भी और इखलाकी सतह के ऊपर भी। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि हम जो है हर किस्म की मदद करने के लिए भी तैयार मौजूद हैं। तो सर यहाँ पे थोड़ा सा देखें कि क्या वजन किस तरफ, किस पलड़े की तरफ से ज्यादा आप होता नजर आ रहा है आपको सर? देखिए इवेंचुअली तो कोई सालसी किरदार अदा करके जंग बंदी करनी है ना, क्योंकि इसराइल को भी पता है कि वो कोई न्यूक्लियर ऑप्शन नहीं कर सकता। हालांकि उनके डिफेंस के एक बड़े मिनिस्टर ने सुबह कहा कि अभी कुछ और दिन मुश्किल के होंगे, लेकिन हमें हिरोशिमा और नागासाकी को याद रखना चाहिए। ठीक है। अच्छा सर। राइट, तो ठीक जी। कह तो रहे हैं, लेकिन कहना और करना फर्क होता है। ठीक हो गया। अच्छा सर, देखिए जिस तरह अगर ये बात करते हैं कि पाकिस्तान और भारत की, जिस तरह अभी आपने पहले भी बात की और बहुत सारे लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने क्योंकि अपने मसल्स शो किए हैं और राइट नाउ पाकिस्तान इज स्ट्रांग इनफ टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द इंडिया, और जो फातेह होता है और यकीनी तौर पे उसकी बात को माना भी जाता है और उसकी बात को सुना भी जाता है। तो लेकिन सर उसमें सर एक चीज जो है वो आप ये भी नोट कीजिएगा ना कि सर दोनों मुल्क जो थे वो एटमी हथियार रखते हैं, लेकिन इसराइल और ईरान के बारे में अगर हम देखते हैं तो दोनों मुल्क नो डाउट सर अपने मसल्स तो शो करवा रहे हैं, लेकिन सर दोनों में से सिर्फ एक मुल्क के पास एटमी हथियार हैं। तो सर हाउ इज इट पॉसिबल कि ये एक एटमी जंग का अंदेशा पैदा हो सकता है? सर क्या आप कहीं उस तरफ जो है इशारा तो नहीं कर रहे, जिस तरह रूस ने कहा था कि अगर अमेरिका या कोई और मुल्क जो है वो इसराइल के साथ जो इस लड़ाई में शामिल होगा तो यकीनी तौर पर फिर ईरान अकेला नहीं होगा? हाँ, अगर इवेंचुअली ऐसा होता है तो वाकई ईरान अकेला नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि अगर वो ईरान के सदर्न हाफ में कोई न्यूक्लियर एक्टिविटी करते हैं, जी जी। तो रीजन कैसे इंपैक्ट होता है। सबसे बड़ा शहर जो इवैक्यूएट कराना होगा, अगर सदर्न ईरान में अटैक होता है तो सबसे बड़ा शहर जो इवैक्यूएट होगा वो दुबई है। ठीक है। रेडिएशन तो फैलती है ना, जी जी सर, बिल्कुल बॉर्डर। जी सर, वाटर वाटर कंटेमिनेशन हो जाएगी, एयर कंटेमिनेशन हो जाएगी, हर चीजों का प्रॉब्लम हो जाएगा। पूरे जो सिस्टम है सर उसका जो है वो इलाके का जो है वो टेम्परेचर जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, पूरा स्ट्रक्चर जो है वो तबाह बर्बाद हो जाएगा, और ये सारी चीजें हैं। तो इस तरह जैसे नाजरीन, जब क्योंकि शायद थोड़ा सा कोई इशू आ रहा है क्योंकि वो अमेरिका में है और हम लोग इधर पाकिस्तान में, माइट बी कनेक्टिविटी का कुछ इशू। जी सर, अफान भाई आपको सर मेरी बात जो है अगर आप कहते हैं मैं सर दोबारा इसको रिपीट कर दूं? नहीं नहीं, मुझे मुझे आवाज आपकी बिल्कुल क्लियर आ रही है। जी जी। मैं आपकी बात की तायद भी करता हूं कि इस वक्त न्यूक्लियर ऑप्शन इसराइल के हक में नहीं है। ठीक है। क्योंकि अमेरिका की तमाम मिलिट्री इंटेलिजेंस और बाकी इंटेलिजेंस एजेंसीज मिलकर एक रिपोर्ट देती हैं, और उस रिपोर्ट में क्लियरली कहा गया है कि न्यूक्लियर डेवलपमेंट, वेपनरी डेवलपमेंट ईरान उससे बहुत दूर है। अभी ईरान में वो नहीं हो रहा काम। बिल्कुल ठीक। उसके बाद तो जब अब इन सारे हालात में अगर फिर भी
اسرائیل کوئی فالس فلیگ دکھا کے وہاں پہ ایسا کوئی ایکٹیویٹی کرتا ہے تو وہ اس کے حق میں نہیں جائے گی، لانگ ٹرم نہیں شارٹ ٹرم بھی اس کے حق میں نہیں جائے گی۔ اچھا سر، اگر میں تھوڑا سا تاریخ کو اگر میں دیکھتا ہوں تو میں سر دیکھیں جب یہ مصر اور اردن کے ساتھ ساتھ جب ان کی 6 دن کی لڑائی ہو رہی تھی، 7 دن کی لڑائی جو کہ بڑی مشہور ہے 7 ڈیز فائٹ جو ہے جو وار ہے، اس میں سر امریکن جو بیری بیڑا تھا وہ تو وہاں پہ ان کے قریب ہی موجود تھا، لیکن وہ باقاعدہ طور پہ جنگ میں شامل نہیں تھا، لیکن وہ انٹیلیجنس رپورٹس جو تھی وہ باقاعدہ طور پہ اور پن پوائنٹ جو لوکیشنز وغیرہ تھی وہ ان کو اسرائیل کو دے رہا تھا، لیکن اسرائیل کے بار بار کہنے کے باوجود امریکہ نے باقاعدہ طور پہ جنگ کے اندر حصہ نہیں لیا، لیکن اسرائیلی جو ایئر فورس تھی اس نے جو اپنے جہاز تھے ان کے اوپر وہ مصر کی ایئر فورس کا جو تھا اس پہ وہ کور وغیرہ کیا، اور اس کے بعد انہوں نے اس بحری جہاز کے اوپر اٹیک کیا، اور مور دین 24 جو اہلکار تھے اس جہاز کے اوپر وہ جو تھے وہ قتل ہو گئے تھے یا ان کو مار دیا گیا تھا۔ تو سر کیا یہ بھی پاسبل ہے، جس طرح ابھی آپ نے فاسٹ فلیگ کی بات کی ہے، تو کیا پاسبل ہے کہ امریکہ کے اس پورے علاقے کے اندر موجود امریکہ کے کسی بھی ایک اڈے کے اوپر اسرائیل اس طرح کا اٹیک کر سکتا ہے اور اس کو ایران کا نام لے کے اور امریکہ کو جنگ میں گھسیٹنے کی کوشش کی جا سکتی ہے سر؟ بالکل، دیکھیں جنگوں کا جو رستہ ہے وہ ایسے ہی چینج ہوتا ہے۔ میں تھوڑی سی پیچھے جا کے اگر آپ کو بتاؤں کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں اگر جاپان ادھر ہوائی پہ اٹیک نہ کرتا، پرل ہاربر پہ اٹیک نہ کرتا، پرل ہاربر سر تو وہ تو سی امریکہ نے آئی اے جنگ میں نہیں آنا تھا۔ سر وہ تو سر وہ بعد میں اب ساری رپورٹس وغیرہ کھل گئی، وہ تو باقاعدہ طور پہ سی آئی اے کی اپنی جو تھی ایک کانسپیرنسی تھی، ان کا اپنا پلان تھا۔ سر اب آپ کی بات بالکل ٹھیک ہوگی۔ اچھا سر آپ ہیں اس کی طرف جو امریکن کی عوام ہے، امریکن عوام ایسا جس آپ بات کریں گے، ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ تو باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ اس وقت ہیٹ فیل کر رہے ہیں، تو سر عوام کا رد عمل کیا ہے سر، امریکن عوام کا؟ دیکھیں ان جنرل وہ اسرائیل کو سپورٹ ضرور کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ چیز بڑے وسع کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ریپبلکن ہوں ڈیموکریٹ ہوں، ان جنرل امریکن لوگ کسی اور دوسری نیشن کی جنگ میں حصہ نہیں لینا چاہتے۔ ٹھیک ہے، they're tired of other people's wars۔ اس جنگ کا ہمارے پہ اثر کیا پڑے گا؟ تیل کی قیمت بڑھے گی، یہاں پہ انفلیشن بڑھے گی، ہر کس، اور اس کے بعد جب وہ باڈیز آنا شروع ہوتی ہیں تو وہ پریشر ریئلسٹک ہو جاتا ہے۔ سو اس وجہ سے عوام تو نہیں چاہتی کہ کسی قسم کی فورن وار میں حصہ لیا جائے۔ لیکن سر اگر آپ دیکھتے ہیں تو جو ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جو مسلسل ایران کو جو دھمکی آمیز جو ہے ٹویٹس وغیرہ ان کی جانب سے ہو رہے تھے، اور انہوں نے بلکہ فرانس کے جو صدر کے ساتھ ان کے بارے میں، وزیر اعظم کے بارے میں جو انہوں نے گفتگو کی ہے، وہ بھی سر جو ہے وہ ریکارڈ کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ جو ابھی ہم دیکھتے ہیں G7 کی جو میٹنگ ہوئی ہے، اس کے بعد انہوں نے جو برطانوی جو وزیر اعظم ہے ان کے سامنے اپنے انہوں نے پیپرز جان بوجھ کے نیچے پھینکے اور ان کو جھکایا، وہ اور جو فوٹوگرافرز نے جب ان کو جو تصویریں بنائی وہ تو بالکل ایسا ہی پوز وہ شو کر رہے ہیں کہ جیسے کہ برطانوی وزیر اعظم جو ہے ان کے پیروں کو ہاتھ لگا رہے ہیں۔ سر یہ کس طرح کی چیزیں ہیں؟ یہ انٹرنیشنلی سر کیا وہ میسج دینا چاہ رہے ہیں؟ ایک طرف ایران کے ساتھ جس قسم کے وہ گفتگو کر رہے ہیں، دوسری جانب وہ فرانس کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، برطانیہ کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، تو سر مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، کو تھوڑا سا سمجھائیں گے سر بیسیکلی وہ چاہتے کیا ہیں؟ دیکھیں ابھی پیپرز تو وہ ابھی جب کینیڈا کے ساتھ اگریمنٹ سائن ہوا تو وہ بھی گر گیا تھا، تو کینیڈین پرائم منسٹر نے اٹھا کے دے دیے۔ وہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو عمر میں زیادہ بزرگ ہوتا ہے اس کو جھکنے سے پہلے جو جوان آدمی ہوتا ہے اٹھا کے ہیلپ کر دیتا ہے، اس کو زیادہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ صحیح، لیکن ٹھیک what I can tell you with confidence، even یورپ کے اپنے اتنے مسائل ہیں، ان کا کوئی فیوچر بہت تابناک نہیں ہے۔ وہاں کے لوگ ایون جب یہ زیلنسکی امریکہ سے اس کو جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہوا، جو میں غلط سمجھتا ہوں، وہ صحیح نہیں تھا جو وائٹ ہاؤس میں اس کے ساتھ کیا گیا، لیکن اس کے بعد جب وہ یورپ گیا تھا تو جرمنی نے اس کو کہہ دیا تھا کہ ہم خود کسی جنگ کا حصہ بننا نہیں، ہم نہیں بن سکتے، ہم اس وقت جنگ برداشت نہیں کر سکتے۔ یورپ کا کوئی اتنا تابناک فیوچر نہیں ہے۔ وہاں کے لوگ بھی، لیڈرشپ جو مرضی کہنے کو کہہ دے، وہاں کے لوگ بھی کسی قسم کی جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہتے۔ یہود کی تاریخ جو ہے وہ عام لوگوں کو کافی حد تک پتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر مجھے یہ بتائیں کہ ابھی جو چائنا کے صدر کا جو ان کی تقریر تھی، اور انہوں نے اسپیشلی طور پہ جو ایک انڈر دی لائن جو اس میں سے جو بات اگر میں دیکھتا ہوں، انہوں نے کہا تھا کہ آپ جو ہے دنیا جو ہے
جو وہ امریکہ کے بغیر امریکہ بھی کے چل بغیر بھی رہ سکتی جی ہے. سر. تو سر یہ جو ہے اس کو امریکن عوام نے اور امریکن جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ گورنمنٹ ہے سر اس کو کس نظر سے دیکھتی ہے سر؟ جس نظر سے دیکھا جانا چاہیے وہ یہ ہے کہ اگر اسرائیل کے ساتھ میں آپ کوئی بہت بڑا حادثہ کر دیتے ہیں تو پھر چائنا لیڈرشپ کا رول لے گا, وہ 6-7 مسلمان ملکوں کو جوڑے گا کہ جی ہم ایک کولیشن بنا کے ہیلپ کرنے جا رہے ہیں. تو امریکہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ چائنا کو اس قسم کی لیڈرشپ اپرچونٹی ملے. ٹھیک ہو گیا سر, بالکل ٹھیک. سو جی جی اور وہ اپنے آپ کو ایز لیڈر شو کر رہے ہیں, انہوں نے چھپی بات نہیں کی, انہوں نے بڑا کھلی بات کی ہے. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. اچھا سر اس میں یہ ہے کہ ابھی ساری چیزیں سر ایک سائڈ پہ, تو ابھی سر میں بات کر رہا ہوں پاکستان کے پولیٹیکل پارٹیز کی جانب سے. تو پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی جو ایک ہے, میں تحریک انصاف کی بات کرتا ہوں, کھل کے بات کرتا ہوں, انہوں نے سر یہ جو بھی فیلڈ مارشل کے وہاں پہ آنے پہ شہباز گل کی جانب سے اور جو ہے وہ پیٹرن چیف جو ہے تحریک انصاف کے ان کے جو فرسٹ کزن ہے, ان کی سرکردگی کے اندر سر جو وہاں پہ مظاہرے کیے ہیں سر, آپ ان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں سر آپ؟ دیکھیں وہ 25-30 لوگ جمع ہوئے, میں خود سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو اس کا پراپر رائٹ ملنا چاہیے, لیکن اس وقت ملک کے لیے ملک کی ڈیفنس زیادہ ضروری ہے. اس ٹھیک ہو گیا, وقت ہمارا انٹرنیشنل جو رول ہے وہ زیادہ ضروری ہے. اس میں جو ضروری آدمی تھا اس کو بلا کے انہوں نے بات کی ہے, جو ایکشن لینا ہے وہ سب کے سامنے ہوگا. اس وقت ہمیں یہ ذاتیات چھوڑ کے کہ جی آرمی چیف اس کو ملا ہے یا نہیں ملا ہے, ہی ریپرزینٹس پاکستان. ٹھیک ہو گیا, بالکل صحیح ہو گیا, بالکل صحیح. پاکستان کو ملٹری کی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے زیادہ ضرورت ہے, یہ میرا پرسنل اوپینین ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر جاتے جاتے سر ایک آخری سوال سر, میں وہ جی سر جی آپ کیونکہ سر بھارت کی کمیونٹی بھی جو ہے وہ آپ کے وہاں پہ قریب رہتے ہیں, اور سر آپ لوگ تو وہاں پہ بالکل اسی طرح, تو پاکستان کے اندر ہی پرابلم ہے نا سر, بارڈر کے ادھر ادھر جانا اور ایک دوسرے سے ملنا بڑا مسائل ہوتے ہیں. تو ابھی جو حالیہ جنگ ہوئی ہے اور اس کے بعد جس طرح سے پذیرائی جو ہے وہ فیلڈ مارشل کو مل رہی ہے, پاکستان کو پذیرائی مل رہی ہے, تو سر کیا ان کے سینٹیمنٹس کیا ہے سر مودی کے بارے میں, اپنی گورنمنٹ کے بارے میں, اور جو حالیہ جنگ ہوئی اس کے بارے میں سر؟ دیکھیں مودی کا بیک گراؤنڈ جو بھی ہے, مودی انڈیا کے لیے اچھا ہے. مودی کو انڈیا کے لوگوں کی میجورٹی کی سپورٹ حاصل ہے, ٹھیک ہے, لیکن ان جنرل یہاں پہ جو انڈین کمیونٹی ہے وہ کسی قسم کی جنگ کو پسند نہیں کرتے, وہ اچھے ریلیشن شپ چاہتے ہیں, ہم ساتھ مل کے رہتے ہیں اور ساتھ ترقی کرتے ہیں. صحیح. تو جنرلی پبلک جو ہے وہ کسی ایکشن کا اتنا سپورٹ نہیں کرتی, وہ چاہتے ہیں کہ پیس ہونا چاہیے, ترقی ہونی چاہیے, غربت اور جہالت اور ایسی چیزوں کو ختم کرنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا سر. عفان بھائی آپ کا, عفان وحید بھائی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ ڈائریکٹ جو ہے اس وقت تو امریکہ میں بالکل صبح صبح کا وقت ہے, اور آپ کی بڑی نہیں, آپ نے جو ہے نا وہ فرسٹ ٹائم ہمیں وقت دیا, اور ہو رہی تھی ہمارے ساتھ عفان وحید صاحب امریکہ سے موجود تھے, کنزرویٹو ریپبلکن پارٹی سے ان کا تعلق تھا, اور انہوں نے جو گفتگو کی ہے اس کے مطابق امریکن عوام جو ہے وہ بیسیکلی کسی بھی نئی جنگ کے اندر جانے کو بالکل تیار نہیں ہے, کیونکہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے ان کا جو مینیفیسٹو تھا اس کا سب سے بڑا سلوگن جو تھا الیکشن کے میں کہ وہ اس پوری دنیا میں سے جنگیں ختم کرنے کے لیے ہیں, نہ کہ جنگیں آگے اور بڑھانے کے لیے آئے ہیں. لیکن ان کے آتے ساتھ ہی جب ہم نے دیکھا تھا کہ یوکرین اور رشیا کی جو وار تھی اس میں کمی آنے کے بجائے اس کے اندر بہت زیادہ تیزی آ گئی, پاکستان اور بھارت کے درمیان میں مسائل شروع ہو گئے, اسرائیل کی جانب سے غزہ کے اندر جو مسلسل پینیٹریشن ہو رہی تھی یا اس کے اوپر جو اٹیک ہو رہے تھے وہ بھی کس طور پہ کام نہیں ہوا, نہ صرف کام ہوا بلکہ ابھی گزشتہ اگر میں پورے ایک ہفتے کی بات کرتا ہوں تو پوری دنیا جو ہے اس وقت وہ تقریباً ایک بہت بڑی جنگ کے دہانے کے اوپر آ کے کھڑی ہو گئی ہے, وہ ہے ایران اور اسرائیل کے درمیان ہونے والا حالیہ جو مسئلہ ہے. لیکن اس دوران میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان کی جانب سے جو فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کو, ان کو باقاعدہ طور پہ دعوت جو تھی 250 سالہ جو ان کی امریکن آرمی کی جو سیلیبریشن تھی اس میں ان کو مہمان کے طور پہ بلایا گیا, اور کل رات کو پاکستان کے کل رات کو 10 بجے یعنی کہ مقامی وقت کے مطابق ان کو جو ہے وہ ایک دعوت تھی, ان کو کھانے کی دعوت تھی, اور اس میں جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ تھی. اس دوران میں جو گفتگو ہوئی ہے وہ تو چلے وقت آئے گا, جیسے جیسے وقت آتا جائے گا وہ چیزیں کھلتی ہوئی باہر آ جائیں گی. لیکن اس جو ایشو ہے اس پہ گفتگو کرنے کے لیے آج میرے ساتھ ابھی معین الدین حیدر صاحب, جنرل ریٹائرڈ معین الدین حیدر صاحب ہمارے ساتھ جو ہے وہ موجود ہے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر کیسے مزاج ہیں سر آپ کے؟ الحمدللہ
अच्छा सर, सबसे पहली बात तो सर ये कि कल जो ये जो मीटिंग हुई है सर, आप इसको किस नज़र से देखते हैं सर? सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरे में ये पहली दफा है कि कमांड पाकिस्तान आर्मी के अमेरिकन प्रेसिडेंट ने बुलाया है और बहुत उनको प्राइम टाइम दिया है। 2 घंटे का, 1 घंटे की मीटिंग 2 घंटे पे चली गई। जी, जी। उनको लंच से ऑनर किया। उसके बहुत बहुत अच्छी अच्छी बातें की। उन्होंने कहा कि मैं अपना फील्ड मार्शल आसिम साहब से बहुत मुतासिर हुआ हूँ, जो इनकी दुनिया के प्रॉब्लम्स के बारे में मामला फहमी है और जो इनके विजन है, स्ट्रेटेजिक विजन से मैं बहुत मुतासिर हुआ हूँ और पाकिस्तान इज ग्रेट और बड़े अच्छी अच्छी बातें की हैं। ठीक हो गया। अच्छा सर, जी सर, अगर हम दूसरी जानब देखते हैं तो जो हमारा हमसाया मुल्क भारत है सर, वहां पे तो एक अजीब सा हजानी सी कैफियत उनकी आई हुई है। उनका मीडिया जो है वो उनको शायद वो कोलंज उनको मार गया है, लकवा मार गया है। वो तो सर बहुत ज्यादा घबराहट का शिकार हो रहे हैं। तो सर वो क्या ऐसी चीज है जिस वजह से वो इतने परेशान है सर? परेशान ये है कि जो उन्होंने पिछले दिनों हमाकत की थी पाकिस्तान पे हमला करने की, जी, जी। और उनका ख्याल था कि पाकिस्तान को नुकसान करके पाकिस्तान को दबा देंगे और दुनिया के सामने कहेंगे कि हम बहुत बड़ी पावर है, देखिए हमने ये काम किया। लेकिन उनको हजीमत हुई, शिकस्त हुई, हर महाज पे हुई, डिप्लोमेटिक हुई, मीडिया पर हुई, मॉरली हुई। उनकी दुनिया में स्टैंडिंग गिर गई है और पाकिस्तान की स्टैंडिंग बढ़ गई है। तो ये चीज उनको परेशान कर रही है। अब वो अमेरिका ही में थे, अपना ये नजदीकी अपने कनाडा में गए हुए थे मोदी साहब, लेकिन उन्होंने टाइम शेयर मांगा था, उनको टाइम नहीं दिया और पाकिस्तान को बहुत टाइम दिया और बहुत अच्छे अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए। तो जाहिर है परेशानी तो उनको होगी बहुत ज्यादा, क्योंकि अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है इंडिया, इजराइल के भी स्ट्रेटेजिक पार्टनर है चाइना के खिलाफ खसूसन। सही। अच्छा, लेकिन सर अगर हम इसी की बात करते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप ने मुलाकात से पहले जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ जो उनका एक शेड्यूल्ड मीटिंग जो थी 1 बजे की, उनके अमेरिकन वक्त के मुताबिक, उससे पहले जो थी उन्होंने नरेंद्र मोदी को जो टेलीफोन कॉल पे लिया और आधा घंटा उनके साथ गुफ्तगू भी हुई। तो क्या सर ये एहतमाम हुज्जत था सर उनको कॉल करना सर? नहीं देखिए, वो जो बातें आपसे मुनीर साहब से करना चाहते थे, तो उस सिलसिले में जिसको कहते रहे कि जी मैं सालसी करना चाहता हूँ और मैं इनका झगड़ा कश्मीर का खत्म कराना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा होगा पहले मोदी से बात करूंगा, मेरी सालसी कबूल करोगे? क्या तुम चाहते हो कि इंडिया कश्मीर मसला हल हो? क्या आप चाहते हैं इसमें पेशरफ की जाए वगैरह वगैरह? ये उनसे डिस्कशन हुआ होगा। जो मोदी साहब ने कहा होगा ना हम सालसी चाहते हैं, ना कोई थर्ड पार्टी हम चाहते हैं बीच में आए और इस मसले में आप हम जो है हमको अकेला छोड़ दें, आप मजबूर ना करें। ये इस किस्म की बातें जो है मेरे ख्याल से की गई होंगी 1 आधे घंटे में। ठीक है। अच्छा सर, जिस अभी आपने बात किया है कि भारत की जानब से ये बात हो सकती है, ये कही गई है कि ना वो सालसी चाहते ना वो कश्मीर के मामले के ऊपर किसी किस्म की गुफ्तगू करने को तैयार है। लेकिन सर एक जो स्कूल ऑफ थॉट जो है वो भारत की जानब से वो मुसलसल ये कह रहा है कि पाकिस्तान जो है और भारत जो है दोनों ममालिक जो है उनको एक टेबल के ऊपर बैठना चाहिए और अपने इश्यूज को वहां पे बैठकर रिजॉल्व करना चाहिए। और अगर जो है ट्रंप के कहने के ऊपर एक ही फोन कॉल के ऊपर अगर उन्होंने कहा है कि मोदी नरेंद्र सरेंडर, तो जो उनके अंदर जो कहा जा रहा है उसके अंदर, तो क्या अब जो है वो ट्रंप की वो वैल्यू नहीं रही मोदी के नजदीक कि वो उन्होंने जो है डायरेक्टली हिट जो डोनाल्ड ट्रंप की इस पेशकश को जो है उन्होंने डिनाई कर दिया सर? नहीं नहीं, इंडिया कांट अफोर्ड टू अनॉय अमेरिका। अपने इंटरेस्ट जरूर सेफ गार्ड करेगा, लेकिन वो इस हद तक नहीं जाएगा कि उनको नाराज करे। ठीक है। और दूसरा ये है कि ये तो लोग पहले समझाते भी रहे हमको, और हम बाय द वे पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे भी रहे हैं। वाजपेयी साहब जो इन्हीं की पार्टी थे, उनके जमाने बहुत अच्छे अपना ताल्लुकात थे। वीजा की ईज थी, पीपल टू पीपल कांटेक्ट था। वो पाकिस्तान बस यात्रा पर आए और उन्होंने कहा हम आपसे ट्रेड करेंगे, हम अच्छा ताल्लुकात चाहते हैं। तो दूसरी बात ये, उन्होंने कहा कश्मीर का हल भी हम निकालेंगे। सही। और उस फार्मूले पर काफी मेहनत हुई और खुर्शीद कसूरी साहब कई दफा फॉरेन मिनिस्टर हमारे इस वक्त के बयान कर चुके हैं कि हम बहुत मायदे करीब पहुंच गए थे
اور منموہن سنگھ صاحب نے پاکستان آ کر سائن کرنا تھا تو وہ ایجیٹیشن شروع ہو گئی, جسٹس افتخار کی, اور وہ نہ آ سکے اس گڑبڑ کی وجہ سے. صحیح تو صحیح. اس میں یہ تھا کہ کشمیری بھی اس کو ایکسپٹ کر رہے تھے, ان سے انفارملی پوچھ لیا گیا تھا, اور اپنا پاکستان اور انڈیا بھی اس کو ایکسپٹیبل تھا. اس میں یہ تھا کہ ہم اپنے تعلقات کو بہتر بنا لیتے, آپس میں ٹریڈ کرتے اور سارک کو اوپر اٹھاتے, اور کشمیر میں آنا جانا جو بس شروع ہو گئی تھی مظفرآباد سے سری نگر اور تجارت کا, اس سے بھی 2-3 کراسنگ اور بھی دے دی تھی انہوں نے, تو وہ حالات بہتر ہو رہے تھے. لیکن بس وہ ان کے جانے کے بعد مودی صاحب کی پالیسی جو ہے 180 ڈگری جو ہے الٹ ہے, کہ بالکل نفرت کی پالیسی ہے, دبانے کی, مسلمانوں کو دبانے کی, کشمیر کا کیا انہوں نے. یہ آپ کے سامنے ہے سب باتیں. اچھا سر دیکھیں, جس طرح ابھی آپ نے کہا ٹھیک ہے بھارت جو ہے وہ کس طرح بھی افورڈ نہیں کر سکتا, لیکن شاید سر کیا یہ بات ہو سکتی ہے کیونکہ عاصم منیر صاحب کی جانب سوری جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اس نے جو انہوں نے بعد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ عاصم منیر سے ملاقات میرے لیے ایک اعزاز ہے, شکر ہے کہ وہ مزید جنگ کی طرف نہیں گئے, میں نے جنگ بندی پر شکریہ کے لیے عاصم منیر کو مدعو کیا تھا. تو سر کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ انڈر دی لائن اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ باقاعدہ طور پہ پاکستان کی فتح کا اعلان کر رہے ہیں اور بھارت کو جو ہے وہ کارنر کر رہے ہیں؟ سر یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے؟ نہیں, دیکھیے بات یہ ہے کہ جو ایران کا یہ پر حملہ ہوا ہے اسرائیل کا, جی اور خطے میں حالات بگڑنے شروع ہوئے ہیں, تو انہوں نے اس کو اچھا موقع سمجھا کہ ان سے کر کے پاک جو ایران ہمارا پڑوسی ہے اور مسلمان ملک ہے, اور اس کے اوپر کوئی ایکشن ہوتا ہے تو اس کا پاکستان پہ بھی پڑیں گے, یہ بھی مسئلہ ہے. دوسرا, پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا اور کہتا ہے جب تک وہ فلسطینیوں کے قسمت کا فیصلہ نہیں ہوتا انصاف سے ہم نہیں ان کو تسلیم کریں گے. تو یہ باتیں بھی ہیں, اور انڈیا پاکستان ریلیشن بھی ہیں, کیونکہ ٹرمپ صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کو پاکستان سے خطرہ نہ رہے, اور وہ چائنا کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے مضبوطی سے کھڑا ہو جائے. یہ ان کی اسٹریٹجی ہے, یہ ان کی خواہش ہے, اور اس سلسلے میں وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی کوششیں بھی چاہتے ہوں گے حاصل کریں, اور اس لیے یہ ملاقات ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر دیکھیں, اگر ہم ثالثی کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کو اگر بطور ثالث بنایا جائے گا تو پاکستان تو کیونکہ اسرائیل کے ساتھ تو ہمارے سفارتی تعلقات ہے نہیں, اور ہم تو اس کو سفارتی طور پہ یا اس گراؤنڈ کے اوپر تو ہم اس کو منظور ہی نہیں کرتے, ہم اس کو مانتے نہیں ہیں, ہم اس کو کہتے ہیں کہ وہ ایک دہشت گرد اسٹیٹ ہے. تو لیکن جو ایران کو ہے تو ایران کو ہم لوگ انفلوئنس کر سکتے ہیں, یا ایران کو ہم ایک اوپر لے کے آ سکتے ہیں ٹیبل کی, یعنی کہ اس گفت و شنید کی جو ٹیبل ہے اس کے اوپر ہم لے کے آ سکتے ہیں. تو دوسری جانب سے کیا امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کو لے کے آئے گا اور ایران کو پاکستان لے کے آئے گا؟ سر نہیں, کوئی بھی نہیں لپٹا ہوگا. یہ تو دیکھیے بات یہ دنیا کی اور بھی طاقتیں کہہ رہی ہیں, چائنا نے بھی کہہ دیا ہے کہ بھائی مسئلہ مذاکرات کے میز پہ حل کیا جائے, پھر سیز فائر کر دیا جائے, آگے نقصان نہ ہو, آگے بات نہ بڑھے. تو پاکستان کا تو اتنا نہیں ہوگا, اور ایران تو خود بھی چاہتا ہے کہ یہ بند ہو, اور اس کے بعد اسرائیل اپنی غلطی تسلیم کرے حملہ کرنے کی, اور اس کے بعد بیٹھ کے مذاکرات پہ مسئلہ کرے, چاہے نیوکلیر ایشو ہے چاہے اور کوئی ایشو ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر دیکھیں, ابھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایران اور اسرائیل اس فائٹ کے دوران میں اسرائیل نے جو خیر ایران پہ جو اٹیک کیا, جو نقصان پہنچایا, یہ ایران کو جو نقصان پہنچا ہے, ایران کو آؤٹ سائڈ دا کنٹری, آؤٹ سائڈ دا بارڈرز جو اتنا نقصان نہیں پہنچا جتنا کہ اس کے انٹرنلی سسٹم سے یا انٹرنل اس کا جو انٹیلیجنس سسٹم تھا اس کے فیلور سے پہنچا. اور وہ تمام کے تمام جو لوگ اب پکڑے جا رہے ہیں اس کے اندر میجورٹی جو ہے وہ بھارتی اور افغانی شہریوں کی ہے. تو سر کیا یہ وجہ ہے کہ بھارت جو ہے وہ ریلائبل نہیں رہ سکا انٹرنیشنلی؟ سر دیکھیے یہ پوسٹیں چل رہی ہیں کہ ایرانی جاسوس, اپنا انڈین جاسوس پکڑے گئے ایران میں یا وہیں, لیکن یہ بات کنفرم نہیں ہے جب تک سامنے نہ آئے. اب فی الحال تو جو 5 آدمی جن کو پھانسی چڑھائی گئی ہے وہ ایرانی ہیں, ماں سوائے ایک عورت کے جو پیرس سے آئی تھی, اس نے اسلام قبول کیا تھا. جی بالکل. تو یہ بات ہم ابھی کنفرم طریقے سے کہہ سکتے کہ ہندوستان نے پالما ہوگا ضرور,
उसका काम है इस किस्म के काम करना, सही। लेकिन अभी तक ये बात जो है पूरी तरह वाज़ेह नहीं है। लेकिन सर अगर हम देखते हैं तो अंबानी और अडानी ग्रुप्स हैं, उनकी तो सर अब 110% जो चीजें कंफर्म हो गई हैं कि उनकी तमाम तर इन्वेस्टमेंट जो थी वो इसराइल के अंदर थी। और खास तौर पे जो उनके ड्रोन जो फैसिलिटीज है उसके साथ, और प्लस अडानी ग्रुप की जो थी उसकी तो अपना पूरी पूरी जो उनकी बंदरगाह है, हाइफा की जो बंदरगाह है उसके अंदर मोर देन 70% उनके शेयर जो थे अडानी ग्रुप के थे। तो सर क्या ये भी वजह हो सकती है कि क्योंकि उनका डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है भारत का इजराइल के साथ, तो इस वजह से भी ये भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है सर? देखिए, ईरान और इजराइल के बहुत क्लोज ताल्लुकात हैं, स्थिर ताल्लुकात है बहुत सालों से। ठीक। और ये जो इंडियन ने हमारे खिलाफ इस्तेमाल किए थे ड्रोन, वो इजराइल के जी बिल्कुल बने हुए थे। बिल्कुल सर। और वो उनसे जाके पूछता है कि भाई तुम किस तरह ये जो है ना मुसलमानों को दबा रहे हो और गाजा में ये कर रहे हो, वो उनसे तौर तरीके सीखता है। इजरायली जो एडवाइजर है, मिलिट्री एडवाइजर, वो कश्मीर में मौजूद हैं और वो वहां पर उनकी मदद कर रहे हैं, कश्मीरी जो है ना अपना लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ से। जी तो बिल्कुल सही। उनके तो बहुत क्लोज ताल्लुकात है इजराइल के इंडिया के, ये तो सबको पता है। ठीक है। अच्छा सर, अभी अगर हम इसी सिनेरियो को आगे लेके चलते हैं तो सर अभी जैसे एक फेक न्यूज भी है सीएनएन के बारे में, और उसका एक वो जो इस वक्त सर्कुलेट हो रही है कि बाकायदा तौर पे जो है वो फील्ड मार्शल से ये रिक्वेस्ट की गई है, या उनको रिक्वेस्ट तो नहीं है बल्कि उनको कहा गया है कि आप जो है ना पाकिस्तान में जो है वो फजाई अड्डे या फौजी अड्डे दें ताकि हम वहां से ईरान के ऊपर अटैक कर सकें या हम ईरान को कंट्रोल कर सकें। ये तो सर एक फेक न्यूज है, जिसमें भी आपने पहले बात की है कि जो जो इंटेलिजेंस फेल्यूर है या जो उनके जो जासूस हैं वो अगर पकड़े जा रहे हैं, तो वो भी ऑलमोस्ट जो है अभी कंफर्मेशन नहीं हुई। लेकिन इस तरह की खबर जो है उसको फैलाना और उसके बाद ईरान की जानब से मुसलसल पाकिस्तान की हमायत करना और तशक्कर के नारे बुलंद करना, सर ये दो चीजें हैं जिनको सामने रख के आप क्या देखते हैं कि आने वाले वक्तों के अंदर, खासतौर पर पहले तो एक ये सिनेरियो जो हमारा चल रहा है उसके अंदर, और दूसरे सिनेरियो में कि जो हमारा जो पूरा पूरा खिता है उसके अंदर से पाकिस्तान जो है वो किस शक्ल में उभर के सामने आएगा सर? देखिए, पाकिस्तान का जो जोग्राफी लोकेशन है और जो लिंक है इनका अपना सेंट्रल एशिया से अफगानिस्तान के थ्रू, जी जी। और चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात हैं, और पाकिस्तान के अंदर लोगों का ख्याल है कि टैलेंट मौजूद है, रिसोर्सेज मौजूद हैं, और पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क बन के उभरेगा। बाकी रही ईरान के अड्डे देने की इस किस्म की बात, तो पाकिस्तान मेरे ख्याल में ऐसी गलती नहीं करेगा। पहले जो हमने अमेरिका को अड्डे दिए थे, दो अपना अगेंस्ट अफगानिस्तान वॉर ऑन टेरर, तो उसका बहुत बुरे असरात निकले। जो आज तक टेररिज्म अफगानिस्तान की तरफ से होता है, उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि आपने एक मुसलमान ब्रदर मुल्क अफगानिस्तान जो है, वो आपने एक दुश्मन को अड्डे दिए कि उसने हम पे हमले किए। तो पाकिस्तान ऐसी गलती ईरान से नहीं करेगा, के खिलाफ ऐसी गलती नहीं करेगा, ना कोई मिलिट्री एड देगा। हाँ, डिप्लोमेटिक मॉरल सपोर्ट और वो उनको जरूर देगा, फैसिलिटेट करेगा। अगर कोई बात होती है अपना मुज़ाकरात की, तो उसमें अपना हिस्सा डालेगा, अपना बताएगा, इस हद तक जाएगा। ठीक है। अच्छा सर, मैं अगर आप बात करता हूँ सर, आज ही मैं जो उनके अपना जो इजरायली एक न्यूज़पेपर है सर, उसकी मैं वेबसाइट देख रहा था, उसमें सर बाकायदा तौर पे तो इल्जाम लगाया गया पाकिस्तान के ऊपर कि सॉरी पाकिस्तान के ऊपर डायरेक्टली तो नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली इल्जाम ये लगाया कि ईरान के पास तो है, उनके पास तो इस किस्म का रडार सिस्टम मौजूद ही नहीं है जो कि उनकी पिन पॉइंट लोकेशंस को जो है ना वो लोकेट कर सके। तो कोई ऐसा मुल्क जो करीबी हमसाया मुल्क है जो कि उनको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, जिस वजह से उनके जो मिसाइल्स हैं वो उनको वो प्रॉपर कोऑर्डिनेट उन पे वो इनपुट होते हैं, उसके बाद वो मिसाइल जो वो आके अपनी चीजों पे हिट कर रहे होते हैं। तो सर ये एक टेबल स्टोरी के तौर पे तो हम इसको ले सकते हैं, लेकिन सर एक्चुअल अगर हम देखें तो क्या इज इट पॉसिबल सर? देखिए जी, बात ये है, एक ये भी खबर थी सोशल मीडिया पर पोस्ट में थी कि जो तैयारे इजराइल के गिराए गए हैं वो पाकिस्तान की मदद से गिराए गए हैं। ये दुश्मनों की फैलाई हुई खबरें हैं जो कि हमारे ताल्लुकात दुनिया से खराब करना चाहते हैं। हम तो नहीं इस जंग में कह रहे हिस्सा ले रहे, जी ना भी जंग में कूदना चाहते हैं, बिल्कुल सही। वो तो हमारे लिए बहुत खुदकुश होगी इस जंग में।
صحیح تو یہ ہم کو اس میں ایسی پوسٹر نکال کر پاکستان کو انوالو کیا جا رہا ہے، حالانکہ پاکستان کا بالکل کلیئر ویژن ہے کہ ہم فوجی طور پر آپ کی مدد نہیں کر سکتے. صحیح. لیکن سر یہ جو میں بات کر رہا ہوں سر، یہ کچھ سوشل میڈیا کی خبر نہیں سر، یہ تو بیسیکلی ان کے نیوز پیپر کی ایک رپورٹ تھی سر، جس کو میں نے آپ کو جو پوائنٹس ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے. دیکھیے آپ کے خیال سے اسرائیل کو سچ بولتا ہے؟ اسرائیل سب سے بڑا جھوٹا ملک ہے. وہ جی کب سے بول رہا ہے کہ عراق کے پاس نیوکلیر ویپنز ہیں، ڈسٹرکشن ہے، اس ملک کو انہوں نے حملہ کرا کے عراق کو امریکہ سے تباہ کر دیا، جی جھوٹ سر. بول کر. جی سر، ویپنز کوئی آف وہاں تھے ہی ماس. نہیں ویپن. جی سر، اب یہی ویپنز. بات ان کو بول رہا ہے کہ جی اسرائیل ایران بہت نزدیک پہنچ گیا بم بنانے کے. جی جی ایران کی تمام جا کے لوگ انسپیکشن کرتے ہیں انٹرنیشنل اٹامک انرجی والے، تو وہاں پر کوئی جو ہے نا کوئی آثار نہیں ہے ہتھیار بنانے کے، ٹیسٹ کرنے کے. یہ سب جھوٹی باتیں جو اخبار میں بھی نکلتی ہیں، ان کے ریڈیو میں بھی نکلتی ہیں، ان کے لیڈر بھی جھوٹ بولتے ہیں. وہ سب کے سب جھوٹ بولتے ہیں اپنے مطلب کے لیے. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر، اگر میں اسی چیز کو سر تھوڑا سا لے کے تھوڑا سا پیچھے جاتا ہوں، تو سر جب ایک وقت میں سر انہوں نے جب سینٹریفیوگلز سر جب ان کو ملے تھے، اور وہ اس کے بعد آئی اے ای اے سر، جس بھی آپ نے کیا انٹرنیشنل اٹامک انرجی کے جو ایک آرگنائزیشن ہے اس نے، ایجنسی ہو گیا. جی سر ایجنسی سر، جب اس نے جب ان کی ایکٹیویٹی جب انہوں نے چیک کی تھی، تو انہوں نے اس وقت جب ایران کو پکڑا تھا، تو ایران نے تو سر سیدھا سیدھا پاکستان کا نام لگا دیا تھا. اور سر جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ ہم نے اپنے جو ہیرو ہیں اس وقت کے ڈاکٹر عبد القدیر صاحب جو تھے، ان کو بیسیکلی جو تھا وہ سارے کا سارا ملبہ ان کے اوپر پڑا. تو سر یہ ایران جو ہے، کیا آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ وہ قابل اعتماد رہے گا سر ہمارے لیے آنے والے دنوں میں؟ دیکھیے بات یہ، بہت سے ممالک جو ہیں وہ نیوکلیر انرجی جو ہے، نیوکلیر وہ لیتے ہیں دوسرے ملکوں سے، اپنا جو ٹیکنالوجی بھی لیتے ہیں، نالج بھی لیتے ہیں، کیونکہ اس کے خالی سے ملٹری یوز تو نہیں ہے نیوکلیر کا، تو بجلی بناتے ہیں اور بے انتہا کام نیوکلیر کے لیے جاتے ہیں. جی سر، ابھی آپ کو میڈیکل پتا کے ہے بھی استعمال ہوتے ہیں سر. پاکستان کو پہلا ریئیکٹر دیا تھا کنوک، جو ہاں 100 میگا واٹ کا اسٹیشن کراچی میں لگا تھا، جی سر، وہ 60 میں کینیڈا نے دیا تھا. بالکل تو سر. نیوکلیر ریئیکٹر تھا، وہ نیوکلیر فیول استعمال کرتا تھا. تو مطلب کہ یہ اگر پاکستان نے کولیبریٹ کیا ہے، یا یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بات نکلی ہے کہ پاکستان نے سینٹریفیوج دیے، تو ضرورت نہیں کہ ویپن بنانے کے لیے دیے ہوں. وہ تو اپنا بہت سارے اور یوز ہے پیسفل، صحیح، وہی پیسفل یوز کو فالو کر رہا ہے فی الحال اتنے سال سے. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر دیکھیں، اب سر ہم ذرا تھوڑا کلوزنگ کی طرف آتے ہیں. سر آپ کیا فورسی کرتے ہیں کہ جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں سر دیکھیں اعلامیہ جو تھا وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بھی جو ہے وہ صحافیوں سے گفتگو ہو گئی ہے. پاکستان کی جانب سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے جو ہے وہ دفتر خارجہ کی جانب سے بھی اور آئی ایس پی آر کی جانب سے بھی جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ اعلان آ چکے ہیں. لیکن ایکچوئل آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بیسیکلی کون سے ایسے پوائنٹس ہیں جن کے اوپر ڈسکشن ہوئی ہوگی سر اس 1-on-1 میٹنگ کے دوران میں سر؟ دیکھیے بات یہ ظاہر ہے کہ امریکہ نے کوئی خاص بات کرنی ہوگی، کنسیشنز کیے، ٹھیک ہے. اور جس کے لیے بلایا گیا تھا وہاں پر ان کو، اور اتنی مطلب پذیرائی ان کی ہوئی ہے. جی جی تو ہمارے وش لسٹ کیا ہے پچھلے 75 سالوں میں کیا رہی ہے، صحیح. کہ ہمیں جو ہے نا، آپ کوریا کے خلاف جنگ کر رہے ہیں، ہم فلاں جگہ جنگ کر رہے ہیں، پاکستان ہمارا ساتھ دے. جب ہمارے ساتھ وہ شرائن ہوئے اپنا معاہدے کے امریکہ کے ساتھ، تو انہوں نے کہا ہم کو بیچ دیں. U2 کے لیے آپ کو پتا جب پاکستان پشاور وہاں سے اڑے تھے، اور روس نے کہا کہ پاکستان ہمارا دشمن ہے، ہم نے جی جی ملک مارک کر دیا ہے. تو یہی چلا رہا ہے، وہ کنسیشن مانگتے ہیں آپ سے ہر قسم کے. کوئی تھوڑا بہت آپ کو مدد کرا دیتے ہیں، کوئی IMF سے کہتے ہیں بھائی ان کو لون دے دو، اور باقی پھر وہ ظاہر ہے ان کی اپنی ایک بڑی وش لسٹ ہے. وہ چاہتے ہوں گے کہ ہم چائنا سے تھوڑے ہٹ کے دور ہو جائیں. وہ چاہتے ہوں گے کہ ہم ایران کے کسی قسم کی فوجی امداد نہ کریں، اور پاکستان نیوکلیر کسی کے ساتھ شیئر نہ کرے اپنا فردر ٹیکنالوجی. یہی اس قسم کی باتیں ہوں گی، اور یہ باتیں ظاہر ہے ضروری نہیں کہ یہ پبلک میں آ جائیں یا دونوں سائڈیں اس کو بیان کریں. اچھا بہت سر، سی چیزیں آ جاتی ہیں ٹھیک اور ہے بہت سی چیزیں خفیہ رہتی ہیں. ٹھیک ہے سر. کیا یہ بھی پوسیبل ہے کہ سر، کیونکہ ابھی جو حالیہ اگر ہم پاک بھارت جنگ کو دیکھتے ہیں تو پاکستان جو چائنا نے سر جس طرح کھل کے پاکستان کا ساتھ دیا، اور پاکستان اور چائنا کا جو ایک کومبو تھا، جس کی وجہ سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو رشیا کا S-4 وہ تباہ ہوا، اسرائیل کے جو ڈرون فیسلٹی جو سسٹم تھا وہ تباہ ہو گیا، امریکہ کا سائبر سسٹم تباہ ہو گیا،
اور فرانس کا جو رافیل تھا وہ تباہ ہو گیا. 4-5 جو بہت بڑی ٹیکنالوجیز جو جنہوں نے پوری دنیا کے اوپر ایک اپنا قبضہ کیا ہوا تھا وہ پاکستان اور چائنا کی جو کولیبریشن سے تباہ و برباد ہو گئی ہیں. تو کیا سر یہ بھی ایک پوائنٹ ہو سکتا ہے کہ وہ پاکستان کو اب جو ہے اس جو ہے بلاک سے نکال کے واپس اپنے بلاک کے اندر لانے کی کوشش کی جا رہی ہوگی؟ آپ یہ دیکھیے اگر چائنیز ٹیکنالوجی جو JF-17 اور ان کے PL-15 میزائل کام دکھایا ہے جی جی اور اب ان کے اسٹیلتھ فائٹر جو ہے F-35 کی بات ہو رہی ہے, جی F-35 اس سے دور رینج میزائل کی بات ہو رہی ہے, اور اس نے بڑا اچھا کام دکھایا ویسٹرن ٹیکنالوجی کے خلاف, اپنا فرینچ طیاروں کے خلاف. تو دماغ خراب ہوا کہ ہم ان کو چھوڑ کے گئے چائنا سے, اس کے بجائے واپس ان کی طرف جائیں صحیح اور ان کی ٹیکنالوجی لیں, اس سے پھر اپنے کو شکست میں مبتلا کریں. کوئی اتنا تو پاکستان کو بیوقوف نہیں ہے میرے خیال سے. صحیح سے بالکل ٹھیک ہوگا, بالکل صحیح ہوگا سر. آپ کا بہت بہت شکریہ سر, آپ نے اپنا انتہائی قیمتی وقت سے مجھے دیا. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے جنرل ریٹائرڈ حیدر صاحب اور ڈیفنس اینالسٹ تھے, اور آپ نے ان کے تمام تر گفتگو سنی. ناظرین ان کا جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اس نے اپنے مسلز شو کیے. پاک اور بھارت جو ابھی جنگ تھی, اور دنیا جو ہے وہ ہمیشہ طاقتور کی اور جیتے ہوئے کی, چیمپئن کی جو وہ بات سنتی ہے اور اس پہ عمل بھی کرتی ہے. اور اگر ٹرمپ نے جو ہے وہ پاکستان سے فیلڈ مارشل آصم منیر صاحب کو اگر اس نے اپنی اسپیشل دعوت پہ بلایا ہے, تو اس میں کوئی اچنبے والی بات نہیں ہے کہ وہ ایک جنگ جیتے ہوئے ہیں, سپہ سالار جیتا ہوا سپہ سالار ہے, تو لہٰذا اس کو اس کی تحسین کرنا بنتا ہے. ناظرین مجھے اور میری تمام تر پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ سے دوبارہ سیم چینل سیم وقت ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.